یزید کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف کیا تھا۔ آج کی تقریر میں میرا ایک اہم اور آخری نقطہ، یہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی۔ بھی اتنی بات تو ہر سمجھدار جانتا ہے نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک ہمیں ان کے جھنڈے تلے جگہ دے، ہمارا حشر ان کے جھنڈے میں ہو، ان کے ساتھ ہو۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس لیے قربانی نہیں دی اتنی بڑی کہ لوگ میرے نام کے نعرے لگائیں، ماتم کریں اور روئیں پیٹیں۔ ظاہر بات ہے بھی ایک طرف اقتدار تھا، آپ کو آسانی سے آسائشیں سہولتیں ملتی، اپنے عقیدت مند وہ بھی حاضر باش غلام، مدینہ شریف میں ہر کسی کو پتہ تھا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے سجادہ نشین بیٹھے ہیں، ہر کسی کو اس جگہ کا پتہ تھا، سلام کرنے دنیا آتی اور حکومت وہ بھی مخالفت نہ کرتی، تو آپ کو کیا ضرورت تھی حکومت سے ٹکر لینے کی؟ اصل بات یہ ہے کہ دینی قیادت اور دنیاوی قیادت کو اس وقت جدا کیا جا رہا تھا۔ یہ دو لفظ، دینی قیادت، دنیاوی قیادت۔ بے مثال کے طور پر ملک میں رہنے والا کوئی وکیل ہو، کوئی جج ہو، پروفیسر ہو، دیہاتی ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، جب کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کس سے پوچھے گا؟ علماء سے۔ یہ نہیں کہے گا جی حکمرانوں سے پوچھنے میں نے مسئلے، حکمران 100 بار کہتے رہے یہ حلال ہے، عوام نہیں مانیں گے، حکمران 100 بار کہتے رہے یہ حرام ہے، عوام اس پر عمل نہیں کریں گے۔ دینی قیادت یہ علماء کی ہے، اور دنیاوی قیادت، اقتدار، یہ ظاہر حکام کے پاس ہے۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حسن پاک، اس پورے دور میں دینی اور دنیاوی قیادت ایک جگہ تھی۔ جو دینی قائد تھا وہی دنیاوی اقتدار کا حاکم تھا، جو سارے لوگوں کی نظر میں دین کے اعتبار سے مرجع تھا، لوگوں کے لیے جس کا قول شرعی دلیل تھا وہی ان کا حکمران تھا۔ اور یہ یزید کا اقتدار یہ پہلی اینٹ تھا جب دینی اقتدار کو دنیاوی اقتدار سے جدا کر دیا گیا۔ اور حقیقت یہ ہے اس علیحدہ کرنے کا نقصان کتنا ہوا، علیحدہ کرنے کا نقصان کتنا ہوا۔ بعد کی باتیں بعد میں، ایک بات دیکھیں قرآن پاک کیا کہتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے آپ میں سے حکومت والوں کی اطاعت کرو۔ اور ساتھ یہ شرط تھی اگر اختلاف پیدا ہو جائے، حکمران ایک بات کریں تمہیں کچھ اور سمجھ آئے تو پھر ردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹاؤ، رسول کی طرف لوٹاؤ، فیصلہ قرآن و حدیث سے کرواؤ۔ اب قرآن و حدیث کا فیصلہ کون جانے گا؟ جاہل حکمران نہیں جانیں گے، جو دینی تعلیم سے ناآشنا ہے وہ نہیں جانتا قرآن و حدیث کا کیا حکم ہے۔ قرآن و حدیث کا حکم، قرآن و حدیث کے ترجمان، رسول اللہ کے نائب علماء دین جانتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے پھر معنی یہ کیا کہ عوام پر لازم ہے حکام کی اطاعت، حکام پر لازم ہے علماء دین کی اطاعت۔ اب اس فلسفے پر آگے غور کریں۔ دو باتوں میں سے ایک ہے، اختلاف ہوا یزید کا اور امام حسین کا، اپنے دل سے پوچھ کر بتاؤ، یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ امام حسین پر لازم تھا یزید کی بات مان لیں، یا ماننا پڑے گا یزید پر لازم تھا حسین پاک کی بات ماننے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یقیناً کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، یزید پر لازم تھا کہ امام حسین کی بات مانیں۔ اب اگر امام حسین اپنی بات نہ بیان کرتے، نہ بولتے، تو پھر عند اللہ مجرم حسین پاک ہوتے۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اس لیے آپ نے سٹینڈ لیا۔
اور یہ یزید بد کردار نے اپنی بدبختی کا سامان کیا۔ دنیا نے کہا یزید جیت گیا، لیکن حقائق کیا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے یزید کا نام گالی بن گیا۔ یزید کو اچھا کہنے والا کوئی نہیں، جو یزید کو اچھا کہے وہ خود برا ہو جاتا ہے۔ اہل اسلام کسی آدمی سے بڑی محبت رکھتے ہوں، عقیدت رکھتے ہوں، اس کے لیے فریفتہ ہوں، اگر وہ یزید کو کہہ دینا امیر المومنین تھا، خلیفہ برحق تھا، تو اہل اسلام اس کو جوتے مارتے ہیں۔ بنو امیہ میں سے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کی موجودگی میں یزید کا ذکر ہوا تو کسی آدمی نے امیر المومنین یزید کہہ دیا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس کو 20 کوڑے مارو، یہ یزید پلید کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یزید امیر المومنین نہیں، کیونکہ اس نے اقتدار پر شرعی طریقے سے قبضہ نہیں کیا تھا، غیر شرعی طریقے سے اقتدار پر قابض ہوا۔